2024 چل رہا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اور سوشل میڈیا پاکستان کے اندر اتنا مشکل ہو چکا ہے کہ نہیں پتہ چلتا کہ کب آپ کو کوئی بھی حقائق دنیا تک پہنچانے کے لیے کوئی ایسی ویڈیو اپلوڈ کریں جس سے آپ کے اکاؤنٹ بند کر دیے جائیں۔ لیکن اپنی استطاعت کے مطابق جو دنیا بھر میں جو بھی ہارڈ ٹاپک ہوتے ہیں موجودہ، وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ابھی بابری مسجد جو شہید کر کے اس جگہ پہ رام مندر تعمیر کیا گیا، اس حوالے سے چند چیزیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ گزشتہ دنوں اس رام مندر کا افتتاح ہوا ہے، جس کا افتتاح انتہا پسند ہندو تنظیم کے سربراہ وہاں پہ موجود تھے، اور موجودہ جو ہندوؤں کے ایک انتہا پسند وزیر اعظم ہیں نریندرا مودی، انہوں نے کیا۔ ان کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ان کے ایکٹریس اور بڑی تعداد میں کاروباری شخصیات بھی موجود تھی، جنہوں نے رام مندر کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالا۔ نہ صرف حصہ ڈالا بلکہ بڑی بھاری رقم دے کے وہاں پہ اس کی تعمیر، تزئین و آرائش میں بھی انہوں نے اپنا حصہ ڈالا۔ 1528 میں ایودھیا کے مقام پر ایک تعمیر کی گئی مسجد، جس کو بعد میں مغل حکمران ظہیر الدین بابر کے نام سے منسوب کیا گیا، جسے پوری دنیا بابری مسجد کے نام سے یاد کرتا ہے۔ اسے 6 دسمبر 1992 میں شہید کر دیا گیا۔ لیکن یہ صرف 6 دسمبر کی کہانی نہیں تھی، یہ 1984 میں اس کے خلاف مہم جو شروع ہوئی، جس میں ہندوؤں کے جتنے بھی بڑے بڑے انتہا پسند تنظیموں کے سربراہان ہیں، انہوں نے اس کے خلاف باقاعدہ مہم شروع کی، اور بالآخر 500 سالہ تاریخ رکھنے والی اس بابری مسجد کا انہوں نے صفایا کیا اور اس کو شہید کر دیا۔ اس میں بڑی تعداد میں ہندوؤں نے حصہ لیا، ان کے ساتھ جتنے بھی ان کی انتہا پسند تنظیمیں ہیں ان کے کارندوں نے حصہ لیا اور شہید کیا۔ جب یہ 1984 سے لے کے 92 تک بابری مسجد کے اوپر جیسے وقفے سے حملے کیے جاتے رہے، یا اس کو شہید کرنے میں لوگوں نے اپنی جو جوانیاں، اپنی پیسے، اپنی طاقت صرف کی، اس دوران مسلمانوں کے اوپر بھی انتہائی مشکل حالات رہے۔ ایودھیا کے جو مسلمان تھے انہوں نے بہت ساری اور بھی مزید مساجد کو نقصان پہنچایا، مسلمانوں کو نقصان پہنچایا، یہاں تک کہ دفاع کرنے والے مسلمانوں میں تقریباً 2000 سے 5000 کے قریب کچھ شہید ہوئے اور کچھ جو ہیں وہ زخمی ہوئے۔ اور اسی دوران وہاں پہ جو مسلمانوں کے مقامی قبرستان ہیں ان کے اوپر بھی انہوں نے قبضہ کیا، اور ان کے اوپر مختلف عمارتیں تعمیر کیں، جس میں ریسٹورنٹ، ہوٹل یا دیگر ان کی جو عبادت گاہیں ہیں وہ انہوں نے تعمیر کی۔ یہ انتہائی افسوس کا مقام تھا، لیکن بالآخر وہ انتہا پسند لوگوں سے ووٹ حاصل کرنے میں کامیاب ہوا، اور مودی نے گزشتہ کل وہاں پہ افتتاح کر دیا۔ مودی نے جو افتتاح کیا تھا اس میں ان کی بہت بڑی بڑی سیلیبریٹیز وہاں پہ موجود تھیں۔ انہوں نے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ان کے جتنے بھی بڑے بڑے بزنس مین ہیں، جیسا کہ مکیش امبانی ہیں، ان کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے کلوؤں کے حساب سے سونا اس مندر کی تعمیر کے لیے دیا ہے۔ اس کے علاوہ جتنے بڑے بڑے بزنس مین ہیں انہوں نے اربوں روپیہ اس کے اوپر خرچ کیا ہے، جس کے تزئین و آرائش، اس کے اندر جو انہوں نے تزئین و آرائش کی ہے، جس میں سونا، ہیرے جواہرات اور جو ان کی مورتیاں بنائی ہیں اس کے اندر جو انہوں نے کام کیا ہوا ہے ہیروں کا یا سونے کا، یہ سارے پیسے ان کے بڑے بڑے بزنس مینوں نے دیے ہیں، اور بالآخر انہوں نے اس کا افتتاح کر لیا ہے۔ وہاں پہ جو مسلمان موجود ہیں ایودھیا کے اندر، ان کے اندر بھی یہ تشویش کی لہر دوڑی ہوئی ہے کہ اب ہمارے ساتھ مزید کیا ہونے جا رہا ہے، یا ہمارے ساتھ یہ کس طرح کا رویہ رکھیں گے۔ 500 سالہ تاریخ رکھنے والی بابری مسجد کو جب انہوں نے شہید کرنا شروع کیا پاکستان کے اندر بلکہ دنیا بھر کے اندر، بابری مسجد کے حق میں نعرے لگے، ریلیاں ہوئیں، احتجاج، جلسے جلوس، سیمینار منعقد کیے گئے، لیکن ان تمام چیزوں کا انڈیا کے اوپر یا انڈین کی حکومت کے اوپر یا جو انتہا پسند لوگ تھے ان کے اوپر بالکل اثر نہیں ہوا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کی معیشت مضبوط ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو فیصلہ کریں گے عالمی پریشر اس کے آڑے نہیں آئے گا، اسی وجہ سے وہ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں کامیاب ہو پاتے ہیں۔ جیسا کہ انہوں نے انڈیا کے اندر بلکہ پاکستان کے ساتھ جو ہمارے دوست ممالک ہیں، مسلم ممالک، ان کے اندر بھی وہ نئے نئے اپنے عبادت گاہیں، نئے نئے مندر تعمیر کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ مضبوط معیشت ہے، اور انہوں نے اپنے بڑے بڑے اداروں کے اندر بندے بٹھائے ہوئے ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ نریندرا مودی جو ہیں وہ دوبارہ سے ووٹ حاصل کرنے کے لیے بابری مسجد کے اندر جو یہ مندر تعمیر کیا، اس حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ یہ آج یا کل کا قصہ نہیں ہے، یہ ہزاروں سال کی تاریخ ہے جو بالآخر ہم نے اچیو کی ہے، اور اس وقت ہم اس مسجد میں موجود ہیں۔ یہ بابری مسجد تعمیر ہونے کے بعد پاکستان بھر میں مسلمانوں کے اندر، انڈیا بھر میں مسلمانوں کے اندر تشویش کی شدید لہر دوڑی ہوئی ہے، اور یہ انتہائی خطرناک ہو سکتا ہے۔ یہ مسجد جو 500 سال اپنی تاریخ رکھتی تھی، اس کو گرانے کے بعد جب مندر تعمیر کیا گیا تو اس کے بدلے میں کچھ بھی ریاکشن ہو سکتا ہے۔ اللہ پاک
مسلمان جو اس وقت انڈیا میں موجود ہیں ان کی بھی حفاظت فرمائے، اور جو اس وقت ایودھیا کے اندر مسلم عبادت گاہیں ہیں وہاں پہ بھی اللہ پاک اپنا رحم فرمائے۔